بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور معزز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا، نوازش ہوئی، عنایت ہوئی، مہربانی ہوئی کہ اللہ نے ہم سب کو گشت کے دن گشت والے اعمال میں دین کی مجلس میں جڑ کر بیٹھنے کی اور اپنے زندگی میں دین کو لانے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اپنے زندگی میں دین کا لانا یہ اصل ہے، اپنی زندگی میں دین پر عمل کرنا یہ اصل ہے. زندگی میں ساری چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے، بنگلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر دین نہیں ہے وہ زندگی بیکار ہے. وہ زندگی کیا ہے بھائی؟ بیکار ہے. زندگی میں دین ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گھوڑا گاڑی نہیں ہے، تو بھی وہ زندگی بہت قیمتی ہے. قیمتی چیز پر عمل کرنے سے یا قیمتی چیز کو اپنی زندگی میں لانے سے زندگی قیمتی بنتی ہے، اور بیکار چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے سے آدمی کی زندگی بیکار بن جاتی ہے. بے حیثیت چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے سے زندگی بے حیثیت ہو جاتی ہے. باحیثیت چیزوں کو اپنے زندگی میں لانے سے زندگی باحیثیت بن جاتی ہے. معیاری چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے سے زندگی معیاری بنتی ہے، اور غیر معیاری چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے سے زندگی غیر معیاری بن جاتی ہے. تو اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار دین ہے، دنیا اور دنیا سے متصل یا ملی ہوئی چیزیں نہیں ہے. دین اور دنیا میں قیمتی کیا ہے؟ دین قیمتی ہے. ہیرے اور ترکاری میں قیمتی کیا ہے؟ ہیرا ہے، ترکاری ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے اس دین کو بنانے کے لیے ایمان جیسی قیمتی چیز ہم کو عطا فرمائی، ایمان والا بنایا. مال والا نہیں بنایا، کوئی بات نہیں. دولت والا نہیں بنایا، کوئی بات نہیں. جائیداد والا نہیں بنایا، صاحب جائیداد نہیں بنایا، کوئی بات نہیں. گاڑی میرے پاس 1,00,000 2,00,000 کی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. گھر میرے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ کا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ایمان ہے تو یہ ایمان دنیا کے 1000 کروڑ گھروں سے زیادہ قیمتی ہے. ایمان دنیا کے 1000 کروڑ گھروں سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے گھر فنا ہو جائیں گے، لیکن ایمان باقی رہنے والا ہے. دنیا کے گھر اور دنیا کی جائیدادیں مجھے کامیابی نہیں دلائیں گی. کامیابی کون دلائے گا؟ ایمان. اللہ کا دین کامیابی دلائے گا.
تو اس لیے دنیا دار بننے سے زیادہ، دولت والے دولت مند بننے سے زیادہ، صاحب جائیداد بننے سے زیادہ مجھے اپنے ایمان کی اور ایماندار ہونے کی فکر کرنی ہے، اور مرتے دم تک اس کی کوشش کرنی ہے، اور مرتے دم تک اللہ کے مبارک دین پر عمل کرنا ہے۔ دنیا قیمتی نہیں ہے اللہ کے یہاں، دنیا تو بے حیثیت ہے، مردار، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے، ڈھونڈنے والے، تلاش کرنے والے، اس کے پیچھے پھرنے والے کلاب، کتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے پیچھے پھرنے والے کیا ہیں؟ انسان نہیں ہے، وہ کتے ہیں۔ اور کتا کس کے پیچھے پھرتا؟ مرداروں کے پیچھے، غلاظت کے پیچھے، پڑی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا اس سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اس سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی اور اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا دین بنانے کی، اپنا ایمان بنانے کی فکر کرنی ہے۔ ایمان بنے گا، زندگی بنے گی، ایمان بنے گا، آخرت بنے گی، ایمان بنے گا، اللہ راضی ہوں گے، ایمان بنے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آدمی عمل کرے گا، ایمان بنے گا، اللہ کے حقوق بھی آدمی ادا کرے گا، ایمان بنے گا، بندوں کے حقوق بھی آدمی ادا کرے گا، ایمان بنے گا، آدمی دوسروں کے حق کو دبانے سے ڈرے گا، ایمان بنے گا، آدمی دوسروں پر ظلم کرنے سے ڈرے گا، ایمان بنے گا، آدمی اللہ کے نافرمانی کرنے سے ڈرے گا۔ ایمان بنے گا تو آدمی نماز چھوڑنے سے ڈرے گا، ایمان بنے گا تو آدمی کسی کو گالی دینے سے ڈرے گا، ایمان بنے گا تو آدمی کسی کو دھوکہ دینے سے بچے گا۔ آج میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کا حق دبا رہا ہوں، کسی کو گالی دے رہا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ایمان بنا ہوا نہیں ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے جسم نہیں بنایا جاتا، باڈی نہیں بنائی جاتی، کیا بنایا جاتا ہے؟ ایمان۔ ارے کیا بنایا جاتا ہے؟ ایمان بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مرتے دم تک اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ ایمان مجھے اعمال پر کھڑا کرے گا۔ آدمی کے دل میں کاروبار کا شوق ہوتا ہے، تجارت کا شوق ہوتا ہے، تو اس کا شوق اس کے دل میں آتا ہے تو آدمی کاروبار کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے نہیں، دھندا کرتا ہے نہیں۔ آدمی کے دل میں کاروبار کا شوق آتا ہے، دنیا کمانے کا شوق آتا ہے، تو اس کے لیے رات میں 3 بجے اٹھ کر جانا آسان ہوتا ہے؟ جاتا ہے نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ، ارے رات میں 3 بجے اٹھ کے جا رہے، بولے 4 بجے اٹھ کے جا رہے، بولے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ وہی اللہ 5 دفعہ آواز دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایمان کمزور ہے۔ کیا کمزور ہے بھائی؟ آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو وہ نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نماز چھوٹتی نہیں اس کی۔ آدمی کا، مسلمان کا ایمان مضبوط ہو تو کسی کو دھوکہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو کسی کا حق دبانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، دنیا بنانے سے زیادہ، مال بنانے سے زیادہ، دولت کمانے سے زیادہ اپنے ایمان کو بنانے کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے۔
یہ ایمان مضبوط بنے گا، دنیا تو اللہ بنائیں گے جو بے حیثیت ہے، آخرت بھی اللہ بنائیں گے۔ ارے دنیا کے چھوٹ جانے پر افسوس نہیں کرنا ہے، یہ تو چھوٹنے والی چیز ہے بھائی۔ آدمی خوب کھایا بریانی دبا کے، باسمتی بریانی، 3-4 گھنٹے کے بعد بریانی گلی ہو، کیا گلی؟ گلی کو پورا مسالہ بنا، مسالہ بننے کے بعد کیا کرے؟ جا کے کہاں ہے بیت الخلا میں چھوڑ کے آئے، چھوڑ کے آئے، نہیں چھوڑتا میں بریانی کھایا ویسے پیٹ میں رندے بولتے۔ ارے بولتے کیا بھائی؟ یہ بریانی باسمتی کی تھی، ہمارے امی بنائے تھے، میرے گھر والی بنی تھی، محبت سے بنی تھی، میں پیٹ میں رکھ لیتا ہوں 2 سال تک، بولتے۔ ارے بولتے کیا؟ نہیں بولتے۔ کہتے تو باسمتی کی بریانی نہیں تھے، کیا ترنت اسے کیا کرتے؟ پہلے چھوڑ کے آتے، اسے چھوڑ کے آتے۔ تو میرے عزیزو، دنیا اس سے بھی زیادہ گری ہوئی، اس سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جا کے لیٹرنگ جا کے آیا، ارے گیا با کیسا کرا با، اچھا تھا، پیٹ میں تھا، پریشان ہوتا ہے کیا؟ چپی چھوڑ کے آیا با، بولتا ابھی وہ گئے تو سکون ملتا نہیں ملتا؟ وہ جانے کے بعد سکون ملتا، وہ پیٹ میں رہے تو کیا ہوتا؟ بے چینی آدمی بھاگتا رہتا، ادھر بھاگتا، خدا نہ خواستہ ہمارے سے پہلے کوئی باتھ روم میں چلے گیا تو کیا ہو جاتی؟ آدمی کی حالت پتلی ہو جاتی۔ تو آدمی جس طرح نجاست کے نکل جانے پر یا چھوٹ جانے پر افسوس نہیں کرتا، دنیا کے چھوٹ جانے پر بھی افسوس نہیں کرنا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ حقیقت اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر دنیا کے کسی چیز کے چھوٹ جانے پر آدمی افسوس نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی میں نیک اعمال چھوٹتے ہیں، نماز چھوٹتی ہے، آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو آدمی کو افسوس کرنا چاہیے۔ ارے افسوس کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نیک اعمال کا اپنی زندگیوں سے چھوٹ جانا۔ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، افسوس نہیں ہے، مر جانے کی چیز ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا بلاوا نہیں آ رہا ہے، افسوس نہیں ہے، ڈوب کر مر جانے کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنا ایمان بنانے کی فکر کریں۔ ان گشتوں کے ذریعے سے، ان ملاقاتوں کے ذریعے سے، ان 3 دن کی جماعت میں اللہ کے راستے میں نکالنے کے ذریعے سے، 10 دن اللہ کے راستے میں نکالنے کے ذریعے سے، 40 دن، 4 مہینے، سال، 2 سال، یہ اللہ کے راستے میں نکال کر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ایمان اصل ہے۔ کیا اصل ہے؟ اتنی قیمتی چیز میرے اور آپ کے پاس ہے اور مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے، مجھے اور آپ کو بالکل اس بچے کی طرح جس کے پاس ہیرا ہے، کروڑوں اربوں خربوں روپے کا ہیرا ہے، اور اس بچے کو ہیرے کی قیمت نہیں معلوم۔ بالکل اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس بوڑھی عورت کے پاس وہ بچہ ہیرا لے کے جاتا، بولے ایک بچے کے پاس کروڑوں روپے کا ہیرا ہے، اسے بولے لے جا کے بڈھی عورت کو بولے دے ماں جا رہے بھاجی دے، بولے کیا بولے سے بھاجی دے، وہ بڈھی ایسا پھرا کو دیکھی، یہ کیا ہے، چمکا ہے، بھاجی نہیں آتی، چل بولے۔ بالکل اس بوڑھی عورت کی طرح ہے میں اور آپ کے جس کو ہیرے کی قیمت نہیں معلوم ہے۔ پھر بعد میں ایک سونار کے پاس لے گئے تو وہ سونار بولا یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے، میں کیا ہمارے بادشاہ کے سر کے 7 بادشاہ بھی آئے، ان کے پاس جو خزانے آئے وہ خزانے دیے تو بھی یہ ہیرے کی قیمت نہیں ہوتی، اتنا زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنا ایمان بنانے کی فکر کرنی ہے۔ ایمان مضبوط بنے گا، آدمی مضبوط بنے گا۔ ارے باڑی بنانے سے آدمی مضبوط نہیں بنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی 2 چیزوں کا مجموعہ، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ میرے جسم میں روح ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اگر روح نکل جائے تو بات کر سکتا ہوں میں، آپ بات کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ 1.5 کنٹل کا آدمی ہے، اس کے اندر سے روح نکل گئی جو کہ دکھتی نہیں، دکھ رہی روح کسی کو نہیں دکھ رہی۔ 1.5 کنٹل کے آدمی کے اندر سے نہیں دکھنے والی چیز چلی گئی تو 1.5 کنٹل کا آدمی بھی۔ اور ایمان سے روح بنتی ہے، کیا بنتی ہے؟
تو جسم کے اندر روح اصل ہے، جسم اصل ہے؟ روح اصل ہے۔ گاڑی کے اندر گاڑی اصل ہے، پیٹرول اصل ہے؟ کروڑ روپے کی گاڑی لائے آپ، پیٹرول نہیں اس میں چلتی نہیں؟ مولانا آج کل جو ہے نا الیکٹرانک گاڑیاں نکلے، بولے کیا نکلے؟ چلو الیکٹرانک کو پیٹرول کے درجے میں لے لو، تو الیکٹرانک گاڑیوں میں گاڑی اصل ہے، وہ چارجنگ بیٹری اصل ہے؟ اگر وہ بیٹری رہی تو گاڑی چلتی، پیٹرول رہے تو پیٹرول اگر نہیں رہا تو گاڑی چلتی نہیں چلتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جسم اور روح کے اندر اصل روح ہے، اور ایمان سے روح بنتی ہے، کھانے پینے سے جسم بنتا ہے، اور جسم تو یہی چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ آنے والی چیز روح ہے۔ دنیا کا عہدہ، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی ساری چیزیں یہی چھوڑ کر جانا ہے۔ میں بڑا مالدار آدمی، 2 کروڑ روپے میرے پاس رکھے ہیں، 3 کروڑ روپے میرے پاس رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، 1 کروڑ روپے میرے قبر میں رکھو تو کون تو رکھتے ہیں؟ ارے ہاتھ میں پہنے سو انگوٹھا، کان میں پہنے سو بالیاں، گلے میں پہنے سو ہارا نکال لیتے نہیں نکال لیتے۔ اور اگر انگوٹھی نہیں نکلے تو کیا کرتے؟ اسے کٹ کرتے، بولے نہیں بھائی ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی 1 کروڑ کی ہے، ہمارے ابا کی وصیت تھی، قبر میں جانا کون تو رکھ لیتے؟ اے چل چل، حقدار اپنا حق کیا کرتے؟ قینچیوں سے لے کے نکالتے، بولے۔ تو میرے عزیزو، یہاں تک کہ جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے بھی آدمی نہیں لے کے جا رہا، جسم میں پہنے ہوئے آدمی کپڑے لے کے جاتا نہیں، لے کے جاتا، جسم کے کپڑے بھی نکالتے، بولے یہ بھی نہیں لے کے جانا، معلوم یہ ہوا جیسا آدمی آیا تھا ویسا جا رہا، بولے۔ آدمی یہاں 10 سال کی 12 سال کی پلاننگ بنا رہا ہے، اور اس کو پہنایا جانے والا کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے، بولے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ ایمان بنے گا آدمی اللہ سے ڈرے گا، ایمان بنے گا آدمی نماز چھوڑنے سے کانپے گا، بولے نماز چھوٹ جائے گی تو آدمی کو بے چینی ہوگی۔ کسی کی کروڑ روپے گم ہوئے، بولے کیسا آدمی بے چین ہوتا؟ بیٹھتا چین سے، پوری دنیا اکٹھا، بولے 1 لاکھ روپے آدمی کما کے لا رہا تھا، کوئی چورا لے کے گئے، آدمی کیسا بے چین ہوتا؟ 1000 لوگوں کو فون کر کے بولتا، رپورٹ ڈالا تھا، پولیسوں کو بولتا، ادھر بولتا، سب بولتا، پیسے گم ہو گئے میرے، بولے آج ایک نماز میری زندگی سے چھوٹ رہی ہے تو مجھے اس کا احساس تک نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ تو اس لیے اپنا ایمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان بنتا ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے سے، ایمان بنتا ہے نمازوں کی پابندی سے، ایمان بنتا ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، ایمان بنتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کو دنیا مل جائے، خوش نصیب ہرگز وہ نہیں ہے جس کو دولت مل جائے، خوش نصیب ہرگز وہ نہیں ہے جس کو خوبصورتی مل جائے، خوش نصیب ہرگز وہ نہیں ہے جس کو جائیداد مل جائے، گھر مل جائے، بار مل جائے، گھر بار مل جائے۔ میرے عزیزو، خوش نصیب وہ ہے جس کو دین مل جائے، خوش نصیب وہ ہے جس کو ایمان مل جائے، خوش نصیب وہ ہے جس کو ایمان بنانے کی کوشش حاصل ہو جائے، خوش نصیب وہ ہے جس کو ایمان بنانے کا موقع مل جائے، خوش نصیب وہ ہے جس کا ایمان مضبوط بنے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بنانے کی فکر کرنی ہے۔ کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، بیوی ساتھ میں نہیں آئے گی، بچے ساتھ میں نہیں آئیں گے۔ بڑی سے بڑی محبت کرنے والی بیوی ہو، زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والے بچے ہو، جان چھڑکنے والے بچے ہوں، سب بھول جائیں گے۔ ایک بڑا عہدیدار آدمی تھا، بولے سرکل ڈی ایس پی، بڑا آدمی،
اس کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے تھے. بڑا آدمی ہے تو لوگ نام سن کے ڈریں گے. 3-4 بیٹے تھے. بیٹوں کے بڑے بہترین بچوں کو پڑھایا, بہترین بچوں کو عہدہ دلایا. ایک بیٹا ڈاکٹر ہے, ایک بیٹا جج ہے, ایک بیٹا انجینئر ہے. بہترین پڑھایا بچوں کو. بچوں کی شادیاں بھی کر دی. کام نہیں ہونے والا کام اس کے نام سے کام ہو جاتا تھا. بولے کس کے؟ بولے ہم وہ ڈی ایس پی صاحب کے بیٹے. بولے فوراً کام ہو جاتا تھا. اتنا مشہور. بوڑھا ہو گیا, بیٹے خدمت کرنے سے بس ہو گئے. بولے کیا خدمت کرنا؟ بولے بیٹوں کو بس ہو گیا. نوکری دیکھنا, گھر بار دیکھنا, بیوی بچے دیکھنا, کیا بابا کو دیکھنا, کس کو دیکھنا؟ تینوں بیٹے مل کے مشورہ کرے کیا کرنا. بولے کہ بھائی ہمارے ہاتھ سے تو ہوتا نہیں. ابا جان کی خدمت کے واسطے ایک نوکر رکھیں گے. 3-4 مہینے کی چھٹیاں مل رہی ہیں, ہمیں باہر جا کہیں گے. مشورے پہ عمل کرے. ابا جان کی خدمت کے واسطے نوکر کو لا کے رکھے. نوکر کو بولے ہمیں اتنے پیسے دیتے, ہمارے ابا جان کی مکمل خدمت کرنا, پوری خدمت کرنا. 3-4 مہینے کا ہمیں باہر جا رہے, یہ پیسے لو, یہ ہمارے ابا جان کی خوب خدمت کرو, ان کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہونا. نوکر کے ہاتھ میں باوا کو دے کے آپ چلے گئے. او نوکر دوسرے دن بازار میں جانے کے واسطے کیا کرا, گھر میں کون تو غصے بولے کو گھر کو تالا لگا کے بازار میں خریدنے کے واسطے گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہیں مر گیا. کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہیں مر گیا. اب یہ بستر پر پڑا ہوا باپ نہ اٹھنے آ رہا نہ بیٹھنے آ رہا. کسی کو بلا بھی نہیں سکتا. اندر بند ہے. اندر کیا ہے؟ بند ہے. پکار بھی نہیں سکتا, کسی کو بلا بھی نہیں سکتا. کیا ہوا؟ 4 مہینے ہو گئے. 3-4 مہینے کے بعد بیٹے آ کے گھر کھولے تو گھر میں بدبو. جا کے والد صاحب کا کمرہ دیکھے تو والد صاحب کے بستر میں خالی والد صاحب کی ہڈیاں باقی بچی تھی. یہ ہے زندگی. کوئی کام نہیں آئے گا. جو نیک عمل کرنا ہے ابھی کر لو, جو اپنی آخرت بنانا ہے ابھی بنا لو, جو اللہ کو راضی کرنا ہے ابھی راضی کر لو. میرے بچے میرے کام آئیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. میری اولاد میرے کام آئے گی, کوئی کام نہیں آئے گا. کام آنے والی ذات اللہ کی ہے. نیک اعمال کریں گے, اللہ راستے بنائیں گے. ارے بھائی ایسا کر گو, ایسا کہ 4-5 دن آپ غائب ہو کے دیکھو ذرا کہاں, تو باہر جا کے دیکھو لوگ بھول جاتے. آپ کو لوگ کیا جاتے بھول جاتے. کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا اس دنیا میں. کسی کو بولو آپ میں اتنے نمازہ چھوڑا ذرا پڑھتا کوئی. کسی کو بولو آپ میرے نام پہ اتنے قرآن چھٹے سے تو پڑھو, کوئی پڑھتا؟ کوئی نہیں پڑھتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے 40-50 سال خون پسینہ ایک کر کے ہم نے جن کی زندگیاں بنائیں. 40-50 سال آدمی محنت کرتا ہے نا اپنے بچوں کے لیے. 40-50 سال خوب محنت کر کے ہم نے جن کی زندگیاں بنائی, ہماری زندگی بچانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. ہوتا ہے وقت سب کے پاس آتا ہے, سب کا آتا ہے. لہذا وقت ایسی ذات کو دینا ہے جو وقت دینے کو یاد رکھے گا, اور وقت مع انعامات کے ساتھ اللہ پاک لوٹائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں, دنیا بنانے سے زیادہ, دولت بنانے سے زیادہ, جائیداد بنانے سے زیادہ, باڈی بنانے سے زیادہ اپنے ایمان بنانے کی فکر کرنی ہے. ایمان بنے گا آدمی کی زندگی بنے گی. ایمان بنے گا آدمی کے دل میں مسجد کی محبت آئے گی. ایمان بنے گا آدمی کا دل بازار میں نہیں لگے گا. ایمان بنے گا آدمی کا دل مسجد سے باہر نہیں لگے گا. ایمان بنے گا آدمی کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا. ایمان بنے گا آدمی ایک نماز نہیں چھوڑے گا. ایمان بنے گا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. ایمان بنے گا آدمی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. ایمان بنے گا آدمی کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا. ایمان بنے گا آدمی کبھی کسی کا حق نہیں دبائے گا. ایمان بنے گا آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے گا, کانپے گا. یہ نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایمان بنا ہوا نہیں ہے.
اس لیے میرے عزیزو، دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم سب اپنا ایمان بنا لیں۔ اسی لحاظ سے مغرب کے بعد تفصیل سے بات چیت ہوگی، آپ سبھی حضرات خود بھی بیٹھے اور دوسروں کو لے کر بیٹھنے کی کوشش کریں، اور آنے والے ہر تقاضے پر لبیک کہیں، کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا